یہ باب مفاعلہ، اس کے دو وزن ہوتے ہیں، مفاعلہ مقاتلہ بھی ہے اور فعال بھی ہے، قتال۔ تو قتال اس میں مصدر جنگ کرنا، فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے، قتالن، یہ بھی وہی چیز فعال کے وزن پہ، جنگ کرنا، فائٹ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا، واو اور صدن روکنا، ہنڈر، باب ضربہ سے بھی ہے اور نصرہ سے بھی ہے، ان سے، سبیل راستہ، اللہ کا، واو اور کفر کرنا، ڈینائی کرنا، بھی ساتھ اس کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام، عزت والی مسجد، محترم مسجد، واو اور اخراج، اب دیکھیں یہ افعال کے وزن پہ ہے، یہ اس میں مصدر ہی، یہ اس کے باب کے وزن پہ ہے، تو اخراج ایکسپیل کرنا، نکال دینا، تو باب افعال کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہ لازم کو متعدی کرتا ہے۔ اگر خروج ہو، باب خرج یخرج، نصر ینصر، تو خرج وہ نکل گیا، تو اخرج یخرج اخراج باب افعال ہو تو اس نے نکالا، یہ فعل متعدی ہو گیا، اس کے لیے آگے مفعول کی ضرورت ہے، اس نے نکالا کس کو، تو اخرج یخرج اخراج باب افعال، نکالنا، ایکسپیل کرنا، اہلہ اس کے رہنے والے، ڈویلرز کو، منہ اس سے، اکبر افعال کے وزن پہ، افعل التفضیل زیادہ بڑا، عند اللہ اللہ کے پاس، واو اور الفتنہ تو فتنہ پرسیکیوشن، اکبر بہت بڑا، زیادہ بڑا، من القتل قتل سے، واو اور لا یزالون یہ افعال ناقصہ میں سے ہے کہ نہیں وہ ٹلیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلون قاتل یقاتلو یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، وہ جنگ کریں گے، کم تم سے، ہمیشہ رہیں گے وہ جنگ کرتے، کم تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردو وہ لوٹا دیں، حتیٰ کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ان انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ان مقدر ہوتا ہے، تو حتیٰ یردو، یردون تھا تو نون کو اس نے ختم کر دیا، وہ لوٹا دیں، وہ پھیر دیں، کم تم کو، ان سے، دینکم تمہارا دین، ان اگر، استطاعوا وہ کر سکیں، ان کا بس چلے، ان کی استطاعت ہو، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، واو اور من جو، whoso ever یرتدید لوٹ جائے، مرتد ہو جائے، اپوسٹیٹ ہو جائے، تو ارتداد باب افتعال ہے، تو من حرف شرط ہے تو اس نے آگے جسم دے دی، ومن یرتدید اور جو لوٹ جائے، مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم سے، عن دینہ اپنے دین سے، پس یمت وہ مر جائے، واو اور ہوا وہ کافرن کافر ہو، پس اولئک وہ لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، سامع یسمع اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اور وہ لوگ، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون خالد کی جمع اس میں فاعل، خلود باب ناصر ینصر سے، ہمیشہ رہنے والے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، واو اور جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہ لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رجا باب نصر ینصر ہے، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، مرسی کی، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا، رحم کرنے والا، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، عن سے، الخمری شراب، خمر ڈھانپ دینا، خمار بھی اسی سے ہے، خمار دوپٹے کو جو سر کو ڈھانپ دیتا ہے، تو بہرحال خمر شراب ڈرنکنگ، واو اور المیسر یسر اس کا روٹ ہے، یا سین را آسانی سے مل جانے والا، تو میسر آسانی سے ملنے والا، یعنی جوا جو مال آسانی سے مل جائے، یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والا،
قل کہہ دیجئے فی میں ہما ان دونوں شراب اور جوئے میں اثم گناہ کبیر بڑا گریٹ واو اور منافع فائدے بینیفٹس للناسی لوگوں کے لیے واو اور اسم گناہ ہما ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا من سے نفع نفع ہما ان دونوں کا واو اور یسلونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے ماذا کیا ینفقون وہ خرچ کریں اسپینڈ کریں قل کہہ دیجئے العفو ضرورت عفو کہتے ہیں زائد از ضرورت عفو آسان معاف کرنا کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا سرپلس ہونا ضرورت سے زائد ہونا تو عفو عفا یعفو باب ناصر ینصر ہے اور العفو اس میں مصدر ہے کذالک اسی طرح یبین بینا یبین تبیین باب تفعیل ہے واضح فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیتیں لعل تاکہ تم تتفکرون تفکر کرو تفکر باب تفعل ہے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف تاکہ تم غور و فکر کرو فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں یتیم کی جمع یتامہ قل کہہ دیجئے اصلح پھر دیکھیں افعال کے وزن پہ تو اصلح اس میں مصدر ہے اور باب افعال ہے اصلاح اصلاح کرنا بھلائی کرنا لہم ان کے لیے خیر بہتر واو اور ان اگر تخالطو تم باہم ملا لو مخالطہ یہ باب مفاعلہ ہے تخالطو تم باہم ملا لو خلط ملت کرنا اکٹھا کرنا ہم ان کو پس اخوان بھائی کم تمہارے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والا حرم کرنے والا من سے المصلح اصلاح کرنے والا تو مفسد اور مصلح یہ اسم فاعل ہیں فساد کرنے والا اور مصلح اصلاح کرنے والا درست عمل کرنے والا بھلائی کرنے والا واو اور لو اگر یہ حرف شرط ہے شاء چاہتا یہ جملہ شرطیہ ہوگا اگر ول ہوتی اگر چاہتا اللہ لا البتہ لام تاکید ہے اعناتا مشقت میں ڈالتا عین نون تا اس کا روٹ ہے ایسی مشکل میں ڈالنا کہ دوسرا نکل نہ سکے مشقت میں ڈالتا کم تم کو اعنات یہ باب افعال ہے اعناتا یونی تو اعنات ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا واو اور لا نہیں تن کہ ہو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے مشرکہ کی جمع مشرکات شرک کرنے والی عورتیں حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لائیں واو اور لا البتہ اماتن اما کہتے ہیں کنیز کو سلیو کو لونڈی کو باندی کو مؤمناتن ایمان والی بلیور خیرن بہتر ہے بیٹر ہے من سے مشرکتن مشرک عورت واو اور لو اگرچہ عجبت وہ اچھی لگے کم تم کو عجبہ یعجب اعجاب باب افعال ہے اور عجبت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف اٹریکٹ کرے اچھی لگے کم تم کو واو اور لا نہیں تنکحو نکاح میں دو المشرکین مشرکوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں واو اور لا البتہ عبد غلام مؤمن مومن خیر بہتر من سے مشرکن مشرک شرک کرنے والا مرد واو اور لو اگرچہ اعجابہ اچھا لگے کم تم کو اولئک وہ لوگ یدعونا وہ بلاتے ہیں دعا یدعو یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے انوائٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور مغفرت کی طرف بھی ساتھ اذن حکم ہی اپنا واو اور یبین وہ واضح فرماتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں اپنے احکامات للناسی لوگوں کے لیے لعل تاکہ ہم وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں تذکر یہ باب تفعل ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف
تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 سے تشریح۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں کی حرمت تھی، عزت تھی، ان میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جدال کرنا ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجب 2 ہجری میں آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش کو چیف کمانڈر بنا کر بھیجا 8 آدمیوں کو نخلا کی طرف، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، تاکہ جا کر قریش کی سرگرمیاں دیکھیں۔ تو ان کو قریش کا چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، تو انہوں نے حملہ کر کے عمرو بن عبداللہ الحضرمی کو قتل کر دیا اور باقیوں کو مال سمیت گرفتار کر دیا۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور صحابہ کو مغالطہ ہوا کہ یہ رجب کی آخری تاریخ ہے۔ بہرحال شعبان شروع ہو رہا تھا، تو اب وہ آ کر پوچھنے لگے۔ اب کفار نے واویلا کیا، مشرکین نے واویلا کیا، اور یہ ہجرت کے بعد پہلا خون ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے، اس میں جنگ کرنا برا ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے جرائم تم کر چکے ہو۔ تم نے عمرہ کرنے سے روک دیا صلح حدیبیہ میں، اور بہت بڑے بڑے کام تم نے کیے، اور فرمایا کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، پرسیکیوشن کرنا، مارنا، پیٹنا، جلا وطن کرنا، ہجرت پہ مجبور کرنا، یہ بڑے جرائم ہیں۔ اپنے اعمال دیکھو، مسلمانوں سے تو اتفاقاً ہو گیا بھول کر، اور تم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، حتیٰ کہ وہ تمہیں اپنی سازشوں سے مرتد بنا دیں گے اگر ان کا بس چلے۔ وہ تلے ہوئے ہیں، وہ جنگ کرتے رہیں گے، فائٹ کرتے رہیں گے، اور تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کریں گے اگر ان کا بس چلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور خوب سمجھ لو جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، جو اپوسٹیٹ ہوگا، جو مرتد ہوگا، جو دین اسلام سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہا جو دین اسلام سے پھر جائے، عاقل ہو اور بغیر جبر کے مرتد ہو گیا، تو مرتد کو مہلت دی جائے گی، 3 دن اسے سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ صحیح دین اسلام پہ واپس نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اب وہ فتنہ پھیلائے گا۔ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو۔
وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، اور قتل کے بعد نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو مرتد ہونے سے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، میراث بھی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ پہلے جو نیکیاں کی اس کی وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، طاقت لگائی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ لغزشوں کو معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیف طنز ہے کہ خود حرام کرتے ہو اور حرام کر کے امید کرتے ہو، تو کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں خوب محنت کی، مشقت کی، کوششیں کی، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو قتال جہاد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے محنت کرو، جہاد کرو، اور جہاد کی بہت قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، اور جہاد بالمال بھی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، عقیدے میں تو ریولیوشن ہوتی ہے، عقیدہ فوراً ہوتا ہے کہ بس کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، لیکن عمل میں، پریکٹس میں ایولیوشن ہے، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، اس میں تدریج ہے۔ تو آگے کے جو احکام آئیں گے تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے ذہن بنایا گیا اور پھر ذہن کے بعد احکام دیے گئے۔ تو یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، اب نفس سے جہاد کرنا ہے۔ فرمایا یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ تو دیکھیں یہ پہلا حکم آیا، آہستہ آہستہ، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، اب ذہن بنائے گئے۔ پہلے نفس کی کھیتی میں لا الہ الا اللہ کا بیج بویا گیا، اللہ تعالیٰ کی محبتیں ڈالی گئیں۔ اب وہ صحابہ کرام اب اس شاہراہ پہ، صراط مستقیم پر دوڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو ان کو ایڈکشن تھی شراب کی، تو کہا یہ پہلا حکم آیا اور ذہن بنایا گیا، بعد میں شراب کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ پہلا حکم ہے، یہ ابتدائی خاکہ ہے، بلو پرنٹ ہے احکامات کا۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی کہ دیکھو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو ان کو بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے، اسم کبیر، بڑا گناہ تو ہے، لیکن ظاہری طور پر کچھ فائدے نظر آتے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چستی آ جاتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اخلاق کی مفاسد بہت ہیں، اس میں گناہ ہے، اور ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ فرمایا الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، اس سے گناہ کا در کھل جاتا ہے۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا اور ام الفواحش کہا گیا۔ تو کہا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، ان میں ٹھیک ہے گناہ ہے لیکن فائدے بھی ہیں ظاہری طور پہ۔ تو 10 آدمیوں پہ لعنت کی گئی، شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، لانے والا، اور جس کے لیے لایا جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، ہبہ کرنے والا، اور اس کی آمدنی کھانے والا۔ فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔
تو میسر میں قمار کی ساری صورتیں حرام ہیں، جو مال بھی آسانی سے حاصل کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جوا، جس طریقے سے بھی جوئے سے مال حاصل کیا جائے تو وہ سب حرام ہوگا، آسانی سے مال حاصل کیا جائے وہ سب صورتیں حرام ہیں۔ فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو جوا کھیلنے والا بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ شطرنج وغیرہ یہ سب، اور جس پیسے پہ بیٹ لگائی جائے، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ فرمایا ما سہولا و تیسرا ولم یشق علی القلب، جو چیز آسانی اور سہولت سے ہو اور شاق نہ گزرے، اس میں کوئی محنت نہ کرنا پڑے، تو وہ سب صورتیں حرام ہیں مال کمانے کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ تو صحابہ کرام کو خرچ کا شوق تھا کہ کیسے زیادہ ثواب حاصل کریں، کیسے سپینڈ کریں۔ تو یہ نہیں کہا کہ کیا لیں، کہا کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی سرپلس ہو، ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا جو بھی آسانی سے ہو، سہولت سے ہو، شاق نہ گزرے، اور اتنا نہ دو کہ بعد میں بھیک مانگو۔ ایک شخص آیا، اس نے انڈے برابر سونا آپ کو صدقے کے لیے دیا، آپ نے منہ پھیر لیا اور قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ آیتیں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیسی خوبصورت احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وہو یحتسبها کانت لہ صدقہ، جب کوئی مسلمان اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو وہ مال اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال اللہ فرماتے ہیں انفق یبن آدم انفق علیک، اے انسان تو خرچ کر، میں تجھے دیے جاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں عن سعد قال کان النبی یعودنی وانا مریض بمکہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، آپ مکہ میں میری عیادت کرنے آئے۔ فقلت لی مال اوصی بمالی کلہ، میں نے کہا میرے پاس کچھ مال ہے، میں سارا مال چاہتا ہوں کہ صدقہ کر دوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا فالشطر، آدھا، کہا نہیں۔ پھر فرمایا فالثلث، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں، کیسا پریکٹیکل دین ہے۔ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم آلۃ یتکففون الناس فی ایدیہم، ایسا نہ ہو کہ تو سارا مال صدقہ کر جائے اور اپنے ورثاء کو محتاج چھوڑے، اور وہ بعد میں بھیک مانگ رہے ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ فرمایا وَمَهْمَا أَنفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، جو تو خرچ کرتا ہے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، حتیٰ کہ جو کھانا تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تیرے ورثاء لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال تجھے بلند کرے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈپازٹ ضرور کراؤ، لیکن اپنے ورثاء کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں نسبت و تناسب ہو، ریشو پروپورشن، کہ دونوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنا، خیر خواہی کرو، اور تمہارا مقصد ان کی خیر خواہی کرنا ہو۔ اور اصلاح کرنے میں ان کی تعلیم و تربیت بھی ہے،
ان کی عادتوں کی بھی اصلاح ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم خرچ اور رہن سہن اکٹھا کر لو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ جانتا ہے برائی کرنے والوں کو اور بھلائی کرنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنسیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب یہ آیت اتری کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اور لا تقربوا مال الیتیم، تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ اگر ہم نے ان کے مال کا کچھ حصہ کھا لیا تو ہم نے انگارہ کھایا، اب ان کا کھانا بنتا تو یہ کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ فرمایا ایسا نہیں، بس دیکھ لو کہ اصلاح کرو، اور اللہ کے کیمراز فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں سے اٹھنے والے وہ خیالات، تمہارے ذہنوں سے اٹھنے والے اللہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ کو خوب پتہ ہے کون فسادی ہے، کون گڑبڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیمی کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو شفقت سے تو ہر بال کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے کھانے میں یتیم کو شریک کیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے۔ تو دین اعتدال کا دین ہے، اس میں ماڈریشن ہے، کہ کہا کہ ان لنفسک علیک حقا، سب سے پہلے اپنے اوپر پھر گھر والوں پہ خرچ کرو۔ اور فرمائے کہ بیوی کی کمائی شوہر زبردستی نہیں لے سکتا، اگر عورت اپنے میاں پہ خرچ کرے گی تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں، بت پرست عورتوں سے نکاح مت کرو۔ یہ سیول کانٹریکٹ ہے، یہ معاہدہ ہے نکاح۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور البتہ کنیز لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ نکاح میں دو مشرک مردوں کے اپنی عورتوں کو حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور غلام مومن بہتر ہے مشرک آزاد سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ تو ایمان کے معاملے میں تھوڑا سٹرکٹ ہو جاؤ، کمپرومائز نہ کرو۔ تو فرمایا کہ آزاد غلام پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں مشرک مرد سے اور مشرک عورت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین، کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال، اس کا حسب نسب، خاندان، اس کا حسن اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو تمہاری پریفرنس کیا ہو، تمہاری ترجیح کیا ہو، دین ہو۔ اور فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا الامرأة الصالحہ اور دنیا کا بہترین متاع، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ تو ارکان نکاح 3 ہیں، ایجاب و قبول دونوں سے پوچھا جائے گا، پھر حق مہر اور 2 مرد گواہ۔ تو باقی سنتیں ہیں کہ خطبہ ہے، بہت خوبصورت خطبہ ہے، اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کیا کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اور ولیمے کا اعلان دف سے کرو، شہرت ہو، اور اس موقع پہ دعائیں دیا کرو کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اور شوال میں رخصتی کرنا مستحب ہے، اور یہ حضرت عائشہ کی رخصتی شوال میں ہوئی تھی۔
اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ تو یاد رکھیے ہم سب کا انکلینیشن اللہ کی طرف ہوگا، نیکیوں کی طرف ہوگا، تو انشاءاللہ اعمال بدلیں گے۔ تو شیطان مختلف میتھڈولوجی سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، نفرتیں ڈیویلپ کرتا ہے، وزپر کرتا ہے۔ تو اگر شرمندگی ریگریٹ نہیں ہوگی تو سمجھیں دل میں ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ٹریپ سے بچا لے، شیطان کی ٹیمپٹیشن سے بچا لے۔ اور مرزا غالب کا شعر ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ کہا کہ بے خودی کے لیے میں تو شراب پیتا ہوں، اور کہا کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ تو بہرحال یہ پہلا حکم تھا جو شراب کے بارے میں آیا۔ تو جو ہم پڑھتے جائیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، تو ہمارے کیریکٹرز تسبیح بن جائیں، چلتے پھرتے واکنگ قرآن بن جائیں۔ تو یہ احکام ہم سب کی بہتری کے لیے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تو ایسے نہیں دی، وہ صراط مستقیم پر چلے۔ آج شراب کی بات ہوئی اور ساتھ ہی میسر کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہڈ حرامی پسند نہیں، اللہ کو کاہلی پسند نہیں، اللہ کو سستی پسند نہیں۔ جب صحابہ کرام نے قرآن پاک کو سمجھا، ان کی زندگیاں کیسے بنیں، تو علامہ صاحب اپنے اشعار میں ان کی عکاسی کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان کی، کہ دیکھو جب شکوہ اللہ سے کیا تو جواب شکوہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اے کاہل مسلمانوں، آج کے مسلمانوں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو کہا کہ ایسے تم کاہل لوگ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کاہلی سے بچائے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنے احکامات اللہ لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، بے حیائیوں، تکلیفوں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبوبات، مقربات بندیوں کی، شاکرات بندیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ ہمیں سمیٹنے والا بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ آخری وقت ہمارے وجود کے روئیں روئیں پہ پیارا کلمہ چلا دے کہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک پرامن باعزت ملک بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔